اور جیسے میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں، اور وہ آج پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے۔ ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین ہیں پاکستان کے، ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی، اسی لیے میں نے کہا مستثنی صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل، میں انہیں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا، تو ترتیب ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ جانتے ہوں کہ میری اسپیشلٹی ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان، اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، تو وہ میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے۔ تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں، اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا میں شیخ احمد دیدات سے، اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، جو انسانیت کی خدمت کر سکتا۔ جب میں شیخ احمد دیدات صاحب سے ملا، ان سے متاثر ہوا، پھر قرآن کا ترجمہ، قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن، پیشہ ہے وہ داعی کا ہے۔ تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے، تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول، ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ، علم الابدان سے علم الادیان۔ الحمدللہ۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی، کہتے اسٹیمرنگ، اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی۔ اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا، کیونکہ لکنت تھی زبان میں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، شیخ دیدات سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا، اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو، اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے، جو بیریئر ہے، اسے نکال دے، اور زبان کا بیریئر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے۔ اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے محبت ڈالی۔ جو تو میں ناچیز ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں، لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے، تو یہ ھذا من فضل ربک، اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے تو اسی لیے پاکستانی سے لگا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ کئی پاکستان جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، چاہے سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو یا UK ہو یا امریکہ ہو، تو اکثر پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو میرے فون کے لسٹ میں پاکستانی کی تعداد سب سے زیادہ ہے نیشنلٹی میں۔ حالانکہ پاکستان جو میں آیا تھا بہت پہلے آیا تھا 1991 میں، 33 سال بعد ابھی آیا، اور یہ پہلے بار انشاءاللہ جو امید ہے ایک تقریر کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت اور بڑھائے، اور میرا مشن ہمیشہ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے، اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے،
मास्टर की दावती मैदान में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, ओ अहले किताब यहूद नसारा तालू इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करें। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए, लेकिन आम तौर पे कोई भी गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, आपस में यकसानियत की बात करें। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। मैं एक स्टेप फर्दर लेके जाता हूँ, मैं ये मुसलमानों से भी कर सकते, हमारे जितने मुख्तलिफ मज़ाहब या फ़िरके हैं उसमें भी ताइला कल में तुम समय महीना महीना को। और हम जानते हैं कि अक्सर जितने भी मज़हब है, और मैं चारों अइम्मा की इज़्ज़त करता हूँ, 90% से 90% से ज़्यादा, या बोल सकते हैं 95% उनमें यकसानियत है। लेकिन अक्सर मुसलमान वो 2% या 4% या 5% जो इख्तिलाफ है उनके अंदर उलझ जाते, और जो यकसानियत है उसको छोड़ देते। तो मेरे लाइफ का ये भी मिशन है कि जितने मुसलमान दिगर मज़ाहिब के दिगर गौर फ़िक्र के उनके साथ रहे, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मदद हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, क्या मेरे चाहने वाले हर फ़िरके में माशाअल्लाह जो शिद्दत के लोग हैं वो शायद मुझसे नाराज़ है। अल्लाह की मदद है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। और आप जानते हैं कि जो सहाबा थे, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। हम जब पढ़ेंगे सहाबा की सीरा, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो अल्लाह ने मोहब्बत मेरे चाहने वालों में भी डाली। तो जहाँ मैं जाता हूँ लोग मोहब्बत से मिलते। कुछ है जो लोग तनकीद करते, जिस तरीके से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए भी, हर अल्लाह के रसूल के लिए एक एनिमी, एक दुश्मन हमेशा रहेगा, कुरान की आयत है। तो जो लोग अल्लाह से काम निकालता है उनको शोहरत के साथ साथ लोग उनके खिलाफ भी होते। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, तो दावती मैदान का एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग कुरान और अल्लाह के रसूल की बात पे यकसा हो और यूनाइट हो। इसके ऊपर एक मैंने तकरीर की थी, द यूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा, उम्मत में कैसा एक यूनिटी पैदा करे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का दौरा मुफीद होगा मेरे लिए खुसूसन। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मैं तकरीर कर लेता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में मुझे इंशाअल्लाह इसका अजर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान गरामी जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब और उनके साथ शरीक वफ़द, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हमारे घर को उन्होंने आज रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ़ावरी से हमारा पूरा मुल्क खुशकिस्मत है और पूरे मुल्क में उनके लिए एक इस्तकबाल है, उनके लिए खुशामदीद है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तशरीफ़ावरी उनके इज़्ज़त में भी इजाफ़े का सबब बने, और जो मिशन उनके सामने है दीन इस्लाम की दावत का, उसमें मज़ीद अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में इस्लाम पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं और तरह तरह के सवालात लोग उठा रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब उनके सवालात का जवाब देते हैं, हवालाजात के साथ देते हैं, नकली जवाबात भी हैं और अक़ली जवाबात भी हैं, लॉजिक के साथ भी गुफ्तगू करते हैं, और जिससे कि ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक दिफा होता है, दीन इस्लाम की तरफ से एक दिफा होता है, और जिसमें सिर्फ़ मुसलमानों को वहदत की दावत नहीं बल्कि
غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، اور بہت سے دنیا کے مسلمان وہ ان کی دعوت پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں، کلمہ شریف ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی مشن اور ان کی محنت اور ایک مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور یہ محنت ایک ثمرآور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے بھی، پوری جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں میزبان ہیں، اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ایک اسلامی ماحول اور مسلمانوں کا ماحول ان کو نصیب ہے، تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو انشاءاللہ سکون کا باعث سمجھیں گے، راحت کا باعث سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کی پاکستان میں موجودگی مسلسل سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔